ہم بات کرتے ہیں خاوند کے حقوق اور بیوی کے فرائض کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا عورت مرد کی ہر بات کی فرما برداری کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہارا کہا مان لیں تو پھر ان پر کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مرد اپنی عورت کو اپنے بستر پر بلائے لیکن وہ اس کے پاس نہ آئے اور وہ خاوند کے بغیر یعنی ناراضگی میں ساری رات گزار دے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بخاری مسلم کتاب النکاح کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کتاب النکاح کے اندر ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرتے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاوند کے بہت زیادہ حقوق ہیں اور بیوی کے اوپر فرض ہے کہ ان کو ادا کرے اور ایک ایک بات کو وہ سمجھے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ تو سب سے پہلا خاوند کا حق اور بیوی کا فرض یہ ہے کہ مال و آبرو کی حفاظت، یعنی بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی اشیاء کی ایک امانت کی طرح حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، نیک عورتیں فرما بردار ہیں اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَالِدِهِ، صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر ہے کہ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کے اولاد کی نگران ہے، لہذا مال و آبرو کی حفاظت کرنی ہے اور اسی طرح اس کی اولاد کی بھی نگرانی کرنی ہے۔ دوسرا شوہر کا حق یہ ہے کہ شوہر کی خوشنودی کو تلاش کرنا، یعنی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی خوشنودی کو تلاش کرے کہ کیسے میرا شوہر وہ مجھ سے راضی ہوگا۔ تو سنن نسائی کتاب النکاح کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کو مسرت ہو اور اس کو حکم کرے تو اس کے حکم کی پاسداری کرے اور اطاعت کرے، اور جب اس سے وہ غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے۔ تو لہذا شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی خوشنودی کو جاننا، اس کو خوش رکھنا بھی خاوند کے حقوق اور بیوی کے فرائض میں داخل ہے۔ نمبر 3 اطاعت و فرما برداری، کہ خاوند کی فرما برداری میں رہنا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کی بات کو مانے۔ نمبر 4 تربیت اولاد، یعنی اولاد کی تربیت کرنا، یہ بیوی کے فرائض اور خاوند کے حقوق میں سے ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، ان کا خیال رکھے، ان کو پڑھنا لکھنا سکھلائے، یہ بیوی کے فرائض اور خاوند کے حقوق میں داخل ہے۔ نمبر 5 شکر گزاری، ہر وقت وہ خاوند کا شکر ادا کرتی رہے۔ جب وہ خاوند کا شکر ادا کرے گی اور جب خاوند کا شکر ادا کرے گی تو اللہ کا لامحالہ شکر ادا ہو جائے گا۔ نمبر 6 بغیر اجازت خاوند کے گھر سے نہ نکلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، محبوب علیہ السلام اپنی بیگمات کو کہتے ہیں وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ تو یہ خطاب تو آپ علیہ السلام کی بیگمات کو ہے، لیکن اس سے مراد امت کی تمام عورتیں ہیں۔ تو گھر کے اندر ٹھہری رہیں، اگر نکلنا پڑے تو خاوند کی اجازت سے نکلنا ہے، ادروائز بغیر اجازت نکلنا بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 7
अपनी निगाहों को नीचे रखें, ये बीवी के फराइज में दाखिल है। या अपनी निगाहों को नीचे रखें। सूरह नूर के आयत नंबर 31 में है, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, महबूब जी मोमिनात को कह दें कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखा करें। तो निगाहों को नीचा रखना भी ये बीवी के फराइज में दाखिल है। आखिरी बात, नरम लहजे के अंदर किसी गैर आदमी से गुफ्तगू नहीं करनी। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 32 में फरमाते हैं कि अपनी बात को नरम लहजे में ना करें। अगर नरम लहजे में करेंगी तो जिसके दिल में मर्ज है, बीमारी है किसी किस्म की, वो हो सकता है कोई उससे मुराद ले ले। लिहाजा अगर कोई दरवाजे पे आए तो नरम लहजे बात नहीं करनी, बल्कि जरा सख्त लहजे बात करनी है, ताकि आपका जो फर्ज है जो अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर है वो अदा हो सके। तो ये हुकूक हैं खामिन के, तो जो बीवी के ऊपर इनका अदा करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला बीवी और खामिन को आपस के अंदर ये हुकूक व फ़राइज़ मुकम्मल कमा हक़ हो अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।